خوش آمدید دی ڈیپ ڈائیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص علمی سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہمارا محور ہے قرآن حکیم کا چھٹا پارہ لا یحب اللہ، اور اس گہری گفتگو میں ہماری رہنمائی کریں گی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی شہرہ آفاق تفسیر بیان القرآن۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پارے کے مضامین کو ایک تسلسل میں سمجھیں، یعنی رکوع کے بہاؤ کے ساتھ، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کیسے سورۃ النساء کا اختتام سورۃ المائدہ کے آغاز سے جڑتا ہے۔ اور ہاں، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نوٹ، یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ جی، اور یہ پارہ واقعی بہت اہم ہے۔ یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس میں شریعت کے بنیادی اصول بھی ہیں، سماجی ضابطے بھی، اور پچھلی قوموں کی تاریخ سے اہم اسباق بھی ہیں۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ النساء کی آخری آیات سے۔ یہاں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے خطاب ہے، لیکن یہ کوئی عام گفتگو نہیں لگتی، اس میں خاص شدت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میں ایک شدت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ان گمراہیوں پر گرفت کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے دین کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم نقطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ان کے انتہا پسندانہ نظریات تھے۔ انتہا پسندانہ مطلب ایک طرف یہود ہیں جنہوں نے سرے سے انہیں نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف نصارہ جنہوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تو دو بالکل مختلف انتہائیں ہیں۔ بالکل، اسی کو قرآن نے افراط و تفرید کہا ہے، یعنی کمی اور زیادتی۔ یہود نے تفرید کی، ان کے مرتبے کو اتنا گھٹایا کہ ان کی نبوت کا ہی انکار کر دیا، اور نصارہ نے افراط کیا، یعنی غلو سے کام لیا اور انہیں بشریت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ قرآن ان دونوں انتہاؤں کو رد کرتا ہے اور ایک متوازن، ایک حقیقی تصویر پیش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ اور یہ بات مجھے بہت اہم لگتی ہے۔ کیا ڈاکٹر اسرار احمد اسے صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر بیان کرتے ہیں، یا اس میں مسلمانوں کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ کیونکہ غلو یا ایکسٹریمزم کا خطرہ تو وہ تو ہر دور میں رہتا ہے۔ جی، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر بہت زور دیتے تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کی تاریخ کا محض ایک ورق نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک وارننگ ہے کہ خبردار، اپنے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو مت کرنا۔ دین میں انتہا پسندی ہی وہ چور دروازہ ہے جہاں سے گمراہیاں داخل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ربط تو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی سورۃ النساء کا اختتام اہل کتاب کی عہد شکنی اور دین میں غلو پر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اگلی سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے، پہلا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے تمام عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی، تم اس سے بچنا۔ آپ نے اس ربط کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزانہ اسلوب ہے۔ پچھلی قوموں کی ناکامی کی وجہ بیان کی، عہد شکنی، اور پھر فوراً امت محمدیہ کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا، اور وہ ہے ایفائے عہد، یعنی وعدوں کو پورا کرنا۔ جی، اور ڈاکٹر اسرار احمد العقود کی جو وسعت بیان کرتے ہیں وہ کمال کی ہیں۔ ہاں، عام طور پر عقود سے ذہن میں تو قانونی معاہدے یا ایگریمنٹس آتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ لفظ اپنے اندر ہر قسم کے عہد کو سموئے ہوئے۔ سب سے پہلا اور بڑا عہد وہ ہے جو بندے کا اپنے رب سے ہے، العہد الست۔ پھر وہ عہد جو نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا، یعنی شریعت پر عمل کرنے کا عہد، اور پھر وہ تمام معاہدے آتے ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں۔ اس میں ذاتی وعدے، کاروباری معاہدے، سماجی معاہدے، یہاں تک کہ ریاستوں کے درمیان بین الاقوامی معاہدے بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک فرد سے لے کر ایک ریاست تک ہر سطح پر اپنے کہے ہوئے لفظ کا پاس رکھنا اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور پھر اسی پارے میں، اسی سورۃ المائدہ میں وہ آیت آتی ہے جسے اسلام کی تاریخ کا نقطہ عروج کہا جا سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ جی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔
یہ آیت پڑھ کر ہی انسان پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمعے کے دن نازل ہوئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس منظر کو بڑے جذب کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہیں اور یہ اعلان ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا، بلکہ حضرت آدم سے چلی آ رہی ہدایت کی تاریخ کا کلائمیکس ہے۔ اچھا۔ اس آیت نے دین کی عمارت پر آخری اینٹ رکھ دی اور اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہی دین کافی ہے۔ اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کمی۔ اور آیت کا اگلا حصہ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں نعمت سے مراد ہے ہدایت کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی دولت جو میں کسی قوم کو دے سکتا ہوں وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اب تمہارا کام اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اکثر صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جیسے دانا لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جی، وہ سمجھ گئے تھے کہ جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا سفر اختتام کی طرف شروع ہوتا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ تو بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔ تو دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن ہمیں عملی زندگی کے معاملات کی طرف لاتا ہے، خاص طور پر حلال اور حرام کے قوانین۔ کھانے پینے کے بارے میں کیا بنیادی اصول بتائے گئے ہیں؟ جی، ایک مکمل دین صرف عقائد کا نام نہیں ہوتا، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو فوراً بتایا گیا کہ کیا کھانا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہو، اسے واضح طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اور ان اصولوں کا مقصد؟ ان کا مقصد انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر پاکیزہ رکھنا ہے۔ صحیح۔ اور اسی ضمن میں ایک موضوع ایسا بھی آتا ہے جس پر آج کل بہت بحث ہوتی ہے، وہ ہے اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور شادی بیاہ کا معاملہ۔ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام ایک جامد اور الگ تھلگ رہنے والا دین نہیں ہے، وہ دوسری آسمانی کتابوں کو ماننے والی تہذیبوں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی گنجائش رکھتا ہے۔ اچھا۔ ان کے ذبیحے کو حلال قرار دینا اور ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دینا دراصل سماجی تعلقات کا ایک دروازہ کھلا رکھنا ہے، تاکہ دعوت کا کام بھی ہو سکے اور معاشرتی سطح پر کشیدگی کم ہو۔ لیکن اس کی حدود بھی واضح ہیں۔ جی، یہ اجازت صرف اہل کتاب تک محدود ہے، اور اس کا مقصد نفرت کی دیواریں گرانا ہے، نہ کہ اپنی تہذیبی شناخت کو ختم کر دینا۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اپروچ ہے، یعنی نہ مکمل علیحدگی، نہ بے لگام انضمام۔ اور پھر سماجی اصولوں سے بات آگے بڑھتی ہے عدل و انصاف کی طرف، اور یہاں وہ آیت آتی ہے جو میرے خیال میں انسانی حقوق کے کسی بھی چارٹر سے زیادہ انقلابی ہے۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کرو کہ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ بات تو دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ بالکل ہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ایک حکم ہے۔ انسان کا تو یہ حال ہے کہ دوست کے لیے اور معیار ہے اور دشمن کے لیے اور۔ ہم اپنے اتحادیوں کی بڑی بڑی غلطیاں نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے مخالفین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ آج کی دنیا کی سیاست تو اسی اصول پر چل رہی ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کے نام پر ہر ناانصافی جائز ہے، اور قرآن اسی نیشنل انٹرسٹ کے بت کو توڑتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ یہ آیت اسلامی نظام عدل کی روح ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انصاف کا معیار تمہاری ذاتی پسند، ناپسند، دوستی یا دشمنی نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا صرف ایک معیار ہے، اللہ کا حکم، یعنی حق، چاہے فیصلہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ جائے۔ جی، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے گھر والوں کے خلاف جائے، یا تمہاری سب سے بڑی دشمن قوم کے حق میں جائے، تمہیں عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ تو ایک بہت ہی بلند اخلاقی معیار ہے، مطلب ایک مسلمان کو ذاتی جذبات سے بالاتر ہو کر حق کا گواہ بننا ہے۔ جی ہاں، قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے والے، انصاف کی گواہی دینے والے۔
یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس امت کو سونپی گئی ہے۔ ان عظیم اصولوں کے بعد قرآن ہمیں ایک کہانی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جو اصولوں کو عملی شکل میں سمجھاتی ہے۔ انسانی تاریخ کا پہلا قتل، حابیل اور قابیل کا قصہ۔ جی، قرآن کا یہی انداز ہے کہ وہ قانون کے ساتھ ساتھ مثال بھی دیتا ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ دراصل انسانی نفسیات کی گہرائیوں کا ایک ایکس رے ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حسد، تکبر اور نافرمانی کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی ہو گئی۔ تو محض اس حسد کی آگ نے اسے اپنے سگے بھائی کا قاتل بنا دیا۔ اور اس ایک واقعے سے، اس ایک قتل سے قرآن نے جو اصول نکالا وہ تو پوری انسانیت کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، وہ آیت کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ذرا اس کا وزن محسوس کریں۔ قرآن کی نظر میں ایک بے گناہ انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ انسانی جان کے تقدس اور حرمت کا وہ تصور ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے چھٹے پارے کے سفر میں کیا سیکھا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پارہ ایک مکمل معاشرتی اور ریاستی منشور ہے۔ یہ اہل کتاب کی تاریخ سے سبق سکھاتا ہے کہ عہد شکنی اور غلو سے بچو۔ پھر یہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہر عہد کو پورا کرو۔ پھر یہ دین کی تکمیل کا عظیم اعلان کرتا ہے۔ پھر یہ حلال و حرام کے ذریعے ایک پاکیزہ طرز زندگی دیتا ہے۔ پھر یہ انصاف کا وہ بے مثال معیار قائم کرتا ہے جو دوستی اور دشمنی سے بالاتر ہے۔ اور آخر میں انسانی جان کی حرمت کا درس۔ جی، اور یہ سب مل کر ایک صالح معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا خاص انداز تھا، وہ اسے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک انقلابی ہدایت نامہ کہتے تھے۔ یہ پارہ واقعی اس کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور اپنے سامعین کو یہ بھی یاد دلا دے کہ بیان القرآن کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ہم رمضان المبارک میں روزانہ ایک پارے کے خلاصے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سیریز کے اردو اور انگلش دونوں ورژنز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اور آخر میں ہم ہمیشہ کی طرح ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قرآن کا یہ اصول کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کیا جائے، آج کی ذاتی، سماجی اور عالمی سیاست کی دنیا میں یہ اصول کتنا قابل عمل نظر آتا ہے۔ اس معیار کو اپنی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں اور اپنے رویوں میں اپنانے کے لیے ہمیں کس قسم کی اخلاقی جرات کی ضرورت ہوگی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين